قرآن و حدیث کانفرنس مورخہ 10 نومبر سن 1999 بمقام جامعہ ستاریہ الاسلامیہ گلشن اقبال کراچی۔ موضوع ہے قیامت کا منظر۔ یاد رکھیے اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، مین گیٹ، جامع مسجد باب الاسلام، متصل جامعۃ الحساب الاسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ذی وقار علماء کرام اور معززین کرام اور میری قابل سب احترام مائیں اور معززات بہنیں، دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت سے جماعت غرباء اہل حدیث کراچی کی عظیم الشان اس سالانہ کانفرنس کو، جو 3 روز کے لیے یہ اجتماع منعقد ہوتا ہے، اس کا آخری اجلاس اور میں ادنا سے طالب علم کا آخری خطاب ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے اسے قبول و منظور فرمائے۔ اور میں نے کل بھی دعا کی، آج بھی دل کی تہوں سے دعا نکلتی ہے کہ جن بزرگوں نے ایسے پیارے گلشن آباد کیے اور پھر یہیں بس نہیں، ملک میں دوسرے شہروں میں بھی جماعت اہل حدیث غرباء جو ہے اس کی شاخیں بہت سارے ادارے موجود، جس طرح میرے سید عبد الرحیم شاہ صاحب نعیم، انہوں نے راجن پور میں جامعہ اسلامیہ اسی آپ کے ادارے کی شاخ بنائی، اور میرا مرکز جامعہ اسلامیہ فیصل آباد اور دیگر علاقوں میں جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے، اللہ ہم سب کو ان کو صحیح معنوں میں چلانے کی، ان کے ساتھ تعاون فرمانے کی اور دعائیں دینے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہماری سب کی یہ محنت قبول و منظور فرمائے۔ بڑی دور دور تک اللہ کے فضل سے اس اجتماع کی اطلاعات ملی ہے، اور دور دراز کے لوگ الحمدللہ پورے ملک سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ کے دین کے ساتھ محبت کرنے والوں میں کمی نہیں آئی، ہمارے عمل میں کمزوریاں ہیں، اللہ وہ بھی دور فرما دے۔ کل میں نے آپ کے سامنے جنت کے نظارے یا جنت کا منظر عرض کیا، اور آج میرا خطاب ہوگا قیامت کا منظر۔ اس عنوان کو سنتے ہی ذہن انتہائی سنجیدہ ہو چکے ہوں گے۔ قیامت کا منظر آج کا عنوان ہے بھائی۔ جنت کا منظر، جنت کی خوشخبریاں اور قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا منظر، یہ 2 عنوان انسان سن لے، پڑھ لے، یاد کر لے، کبھی انسان گناہ نہیں کرتا، غلطی کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا آرام اور سکون، اس کی خوبصورتی انسان کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائیوں، قیامت کا منظر یہ عنوان ایسے بامقصد ہے، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سن سنا کر، پڑھ پڑھا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے تو مجھے واز آتے نہیں، ایک خطیب واز کرتا ہے، اپنے خطاب میں پڑھتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، اچھا اگر بندے کہتے ہیں سبحان اللہ، اگر آنکھوں سبحان اللہ، اچھا پھر اگر سبحان اللہ، تیسری میری ایک میری پھر آنکھوں سبحان اللہ۔ اتنے سبحان اللہ دی کی لوڑ بھائی، جتھے ضرورت ہوئے سبحان اللہ کہو، جہاں ضرورت ہو نا سبحان اللہ کہنا ہے، ہر جگہ پہ نہیں سبحان اللہ۔ یہ آج والا موضوع ایسا ہے، جو قیامت کے منظر سنیں گے نا تو
استغفر اللہ کہنا ہوگا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ان سختیوں سے ہمیں محفوظ فرما لینا، ان سے بچنے کے لیے اعمال کرنے ہیں۔ بھائی دیکھنا ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے واضح انداز سے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، ارے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک جو قیامت کا زلزلہ ہے یہ بہت بھاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا دیکھیں گے اس زلزلے والے دن، یعنی قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ قیامت والے دن دیکھیں گے اس زلزلے کی وجہ سے، قیامت کے جو ہولناک مناظر ہوں گے نا، ان کی وجہ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو، گودی میں دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وہ ماں ہے بھائی بچے سے اتنی شفیق اور مہربان ہوتی ہے، اگر بچہ چلتے ہوئے کہیں ذرا ٹھوکر کھا لیتا ہے، ماں کہتی ہے ماں مر جائے، اپنے آپ کو ہی مارے چلی جاتی ہے۔ یہ ماں ایسے نہیں، اللہ نے اتنی عظمت بنائی۔ فرمایا ایک مرتبہ ماں کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھ لے، اللہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، وہ حج جو قبول ہو جاتا ہے۔ ایسے نہیں کسی نے کہا کہ حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ ویکھیں جے ماں دا، کیسا ہے مرتبہ ٹھنڈی ماں دی چھاں دا، خدمت انہاں دی دونوں جگ دی بھلائی ہے، ماں پیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائی ہے، پر آندی اس نو جے دے دل دی صفائی ہے۔ اے ماں دیکھنا ذرا، یہ ماں ہے نا ماں اپنے بیٹے کی جگہ پر جان بھی دے دیتی ہے۔ آئے دل اخبارات میں پڑھتے رہتے ہو، بہت سارے واقعات گزرتے ہیں، کتنی مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے اپنے بچے کو بچانے کے لیے جان قربان کر دی، بچہ بچ گیا اور ماں جان دے چکی۔ اللہ اکبر، یہ مائیں ہوں گی نا، قرآن کہتا ہے تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا شدید ترین قیامت کا زلزلہ ہوگا نا، قیامت کا منظر سنتے جانا، قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ مائیں اپنے دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائیں گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والیاں اس جھٹکے اور شدید زلزلے سے اپنے حمل گرا دیں گی، اتنا خوف طاری ہوگا کہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ بے ہوشی کے عالم میں گرے پڑے ہوں گے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، یہ کوئی انہوں نے نشہ نہیں پیا ہوگا، نشے کی وجہ سے بے ہوش نہیں ہو چکے ہوں گے، بلکہ فرمایا وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ،
یہ تو اللہ کے عذاب کی سختی کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھنا ذرا قرآن پاک میں قیامت کے مناظر جگہ جگہ بیان ہوئے، قیامت کا منظر آج سن لینا۔ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے جو اللہ نے مہلت دی دنیا میں رہنے کی، تیاری فرماتے جانا میرے بھائی، توجہ فرمانا ذرا۔ قرآن بولتا ہے اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ فرمایا وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے۔ واذا البحار فجرت، سمندر ابل پڑیں گے۔ واذا القبور بعثرت، فرمایا قبریں پھاڑ دی جائیں گی۔ اور ساتھ ہی فرمایا علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس جان لے گا، ہر جی جان لے گا، ہر تنفس، ہر فرد جان لے گا کہ کیا اس نے اگلا پچھلا اس کو سب یاد آ جائے گا، سب کو جان لے گا۔ اور ساتھ فرمایا کہ یا ایھا الانسان، ارے انسان، ما غرک بربک الکریم، اللہ کے معاملے میں، رب کے بارے میں آپ کو کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے، کس چیز نے اللہ کے معاملے کے بارے میں آپ کو دھوکہ دیا ہوا ہے، کس چیز نے آپ کو بلا رکھا ہے۔ فرمایا انسان دیکھنا میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد، زور سے بھئی زور سے کہہ ذرا صلی اللہ، میرے اور آپ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے تیرے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال میری امت سے ظاہر ہوگا، پھر 40 تک ٹھہرے گا۔ کیا مطلب 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال، یہ نہیں پتا، راوی کہتا ہے 40 کے عدد کا پیارے نبی نے ذکر فرمایا، 40 تک وہ ٹھہرے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ بن مریم تشریف لائیں گے، اللہ ان کو نازل فرمائے گا، اور جو عروہ بن مسعود کی شکل میں یہ دجال کو آ کر قتل کریں گے، ان کی ہاتھ سے دجال قتل ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگ 7 سال اس حالت میں گزاریں گے، کوئی کسی معاملے میں مخالف نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ مخالفت نہیں ہوگی۔ پھر شام کی جانب سے ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس ٹھنڈی ہوا سے جتنے مومنین موجود ہوں گے سب کے سب موت کی نیند سلا دے گی، حتیٰ کہ کوئی پہاڑ کی کھائی میں موجود ہوگا اسے بھی یہ ہوا پہنچ جائے گی۔ پھر میرے پیارے محبوب نبی نے فرمایا فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ،
پھر شریر ترین لوگ باقی رہ جائیں گے، جو فسادی لوگ ہوں گے، جو اتنے جانوروں کی طرح درندوں کی طرح شہوت پرست ہوں گے نا، ایسے لوگ فسادی قسم کے لوگ، گندے غلیظ قسم کے لوگ، فرمایا یہ لوگ بچ جائیں گے جو برائی کو برائی، نیکی کو نیکی نہیں سمجھیں گے۔ ایسے بدترین لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ قیامت کا منظر جس کے بارے میں کہا گیا ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ بڑا عظیم قسم کا زلزلہ ہوگا، یہ بہت بھاری چیز ہوگی، بہت بوجھل چیز ہوگی، قیامت والی چیز بڑی بھاری۔ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھتے جانا، اللہ کا قرآن پڑھ کر لوگوں کو بتلایا، فرمایا یہ ایسا دن ہوگا، قیامت کا منظر سن رہے بھائی، ذہن حاضر ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، یہ دن ایسا ہوگا پکارنے والے کی پکار کے پیچھے پیچھے لوگ، ایک ندا دینے والا ندا دے گا، اس کے پیچھے پیچھے لوگ چل پڑیں گے، لا عوج لہ، ذرہ برابر ٹیڑھ نہیں ہوگا، اکڑ وغیرہ اکڑ مکڑ ختم ہو جائے گی، تیرے تکبر اور غرور ختم ہو جائیں گے، ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ فرمایا لا عوج لہ وخشعت الاصوات للرحمن۔ یارو قرآن کا جس کو ترجمہ آتا ہے نا، اصل بات اس کو سمجھ آتا ہے بیان کیا ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھنا، فرمایا اس قدر لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی نا، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، اللہ کے سامنے سب لوگوں کی آوازیں ماند پڑ جائیں گی، آوازیں سست ہو جائیں گی، فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، صرف جیسے آدمی چلتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے، اگر سنیں گے تو صرف آہٹ سی سنیں گے۔ فرمایا دیکھنا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، لوگ اپنی قبروں سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ ایسا منظر، قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ جب آواز سور کی آ جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، اسی وقت فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ، یکا یک لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ فرمایا دیکھنا، توجہ فرمانا، دوڑے جا رہے ہیں یہ لوگ اور کہتے کیا جائیں گے؟ قالوا یا ویلانا یا ویلانا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری خوابگاہوں سے بیدار کر دیا، ہمیں کس نے جگایا ہماری خوابگاہوں سے، ہمیں نیند سے کس نے بیدار کر دیا؟ کہیں گے، روتے جائیں گے، دوڑتے جائیں گے، کہیں گے قالوا یا ویلنا یا ویلنا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، پھر کہیں گے هذا ما وعد الرحمن، یہی تو رحمان کا وعدہ ہے، یہ تو اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، اللہ کے انبیاء سچ فرمایا کرتے تھے، بس یہی دوران ہوگا نا۔ قرآن کہتا ہے إِن كَانَ
صیحت الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ سنائی دے گی، زور سے چیخ سنائی دے گی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے یکایک اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ یہ سب کو اللہ کے سامنے، اللہ فرماتا ہے ہماری عدالت میں لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ اور دیکھنا اب اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، مالک کائنات اعلان فرمائیں گے۔ قیامت کا منظر سن رہے ہو نا بھائی، مالک کائنات عرش والے خدا کا اعلان ہوگا، ارض و سما کے رب کا اعلان ہوگا کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی سے ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہا جائے گا یہ تو تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، جو کیا کرتے تھے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں مل گیا۔ دیکھنا میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور پیارے پیغمبر آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی امی حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان لوگوں کا شان اتنا بلند فرمایا، اللہ نے ان لوگوں کا مقام اتنا بلند فرمایا، اتنی اونچی شان اللہ نے میری اور آپ کی روحانی امی عائشہ کی بنائی۔ اللہ اکبر، اللہ نے پیاری امی عائشہ کی شان میں آسمانوں سے قرآن نازل فرما دیا۔ پھر ہم کہتے ہیں نا، چلو ایک دو باتیں بھائی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ منورہ مطہرہ دسے، حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہووے، سورت نور دی جدوں وی تلاوت ہووے، اللہ اکبر، جدوں سورت نور دی تلاوت ہووے، امی عائشہ دی شان اعلیٰ 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 دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ ساتھی کہتے تھے ترجمہ بھی ہو جائے اس کا، جو پنجابی میں بات کی جائے اس کا اردو میں ترجمہ بھی۔ لو جناب اردو میں ترجمہ بھی دو شعروں میں سن لو، میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عظمت عطا کی، عافیت بخشی، فضیلت دی، اگر تیری سحر پرور ادا پر حرف آ جاتا، خدا کا انتخابی فیصلہ مخدوش کہلاتا، خدا لم یزل کا بارگاہ تجھ پر سلام آیا، مبارک ہیں وہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا، مبارک ہیں یہ لب جن پر ادب سے تیرا نام آیا۔ میری اور آپ کی امی
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کی روایت، پیاری امی فرماتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، آپ فرما رہے تھے یحشر الناس یوم القیامت، قیامت والے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اللہ کے دربار میں جب پیش ہوں گے نا، حفاتن عراتن غرلا، مادرزاد ننگے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر یہ تو بتلانا، النساء والرجال جميعا، مرد اور عورتیں اکٹھے ہوں گے۔ حضرت فرمایا جی اکٹھے، ہم یہ اشارت کرتی ينظر بعضهم الى بعض، ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میری پیاری عائشہ اس وقت معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہوش کب ہوگی؟ یہ معاملہ قیامت والا، قیامت کا منظر، اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی بیان فرماتے ہیں، یہ قیامت کے منظر بیان کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعمى، جو اللہ کی نصیحتوں سے اعراض کرتا ہے۔ دیکھنا کتنے کتنے سبق سنائے جا رہے ہیں، قرآن و حدیث میں کتنی کتنی نصیحتیں موجود ہیں، کتنے کتنے قیمتی اسباب موجود ہیں۔ جو ان سے اعراض کرتا ہے اس کے بارے میں قیامت کا منظر اس کا آج ہی سنا دیا جائے، آج ہی پتہ چل جائے قیامت والے دن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ایسے نکمے انسان کا جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والا، اللہ کی نصیحتوں کو بھول جانے والا، ایسے انسان کا حشر اللہ ایسا کرے گا، ایک تو دنیا کی زندگی اجیرن بنا دی جائے گی، دنیا کا گزران اس کا تنگ کر دیا جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ کے دربار میں اسے نابینا کر کے اٹھایا جائے گا، نابینا کر کے اندھا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یہ کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی، اللہ جی مجھے کیوں نابینا کر کے پیش کیا گیا، مجھ میرا حشر نابینوں کے ساتھ کیوں کیا گیا؟ وقد كنت بصیر، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، کراچی کی بلڈنگیں دیکھتا تھا، کراچی کے پارکوں کی سیروں پہ پیدل چل کر اپنے آپ جاتا تھا، ہر طرف ادھر ادھر جانے والا، آنکھوں سے دنیا میں دیکھنے والا، لیکن آج مجھے اندھا کر کے اٹھایا گیا ہے۔ ادھر سے آواز آئے گی، فرمایا اللہ کریم نے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، ہماری آیات آپ کے پاس آئی، کیا مطلب ہمارے احکام آپ کے پاس آئے لیکن تو نے ان کو بھلا دیا، دیکھتا نہیں تھا، اپنی مرضیاں کرتا تھا، جو دل چاہے کر لیتا تھا، میرے احکام کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے تو نے دنیا میں میرے احکام کو، میرے فرامین کو نہیں دیکھوں گا، اسی لیے تو اللہ کہے گا مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو اندھا ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، تو جہنم میں جائے تو میری پرواہ نہیں کی تو نے، آج میں تیری پرواہ نہیں کروں گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس روز لوگ مارے مارے پھریں گے، دوڑے دوڑے پھریں گے لوگ، بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ اکبر جو پسینے میں شرابور ہوں گے،
کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے جناب کمر تک پسینہ، کسی کی گردن تک پسینہ، اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اور ادھر سے سورج بالکل 1 میل برابر آ جائے گا، 1 میل تک سورج آ جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ اللہ۔ راوی کہتا ہے فواللہ ما ادری، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا یہ میل زمین کی مسافت والا میل ہے یا وہ سلائی جس سے سرما آنکھوں سے لگایا جاتا ہے، آنکھوں میں سرما جس سے ڈالا جاتا ہے، یا وہ سلائی اسے بھی میل بولتے ہیں، یا وہ میل ہے یا زمین کی مسافت والا میل ہے۔ فواللہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اللہ اللہ، ادھر سے جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اللہ کے فرشتے 70,000 لگام، 70,000 باغ جہنم کے ہوں گے۔ مسلم شریف کی روایت، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی فرما رہے تھے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو فرشتے کھینچ کر لا رہے ہوں گے 70,000 باغوں میں، ہر باغ کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، یہ جنت کے جہنم کو کھینچ کر لایا جا رہا ہوگا۔ لیکن اتنا ہولناک منظر، اتنا پریشان کن منظر، اتنا حساب و کتاب والا منظر، اس قدر سورج کی گرمی والا منظر، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس لمحے میں بھی اللہ ان کو آواز دے کر بلائے گا۔ بعض لوگ ایسے ہوں گے، ایسے مشکل وقت میں بھی اللہ کی آواز لگ جائے گی، این المتحابون، کہاں گئے ایک دوسرے سے میں اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، کہاں گئے بے جلالی، اللہ اپنی قسم اٹھا کر کہے گا مجھے میری جلالت کی قسم، میں آج ان کو اپنی طرف سے خصوصی سایہ دار جگہ فراہم کرتا ہوں، آ جائیں ادھر آ جائیں، این المتحابون، کہاں گئے میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ یہ بھی ایسا معاملہ ہوگا، اللہ ان کو اپنی رحمت سے سایہ دار جگہ نصیب فرمائے گا۔ علماء کہتے ہیں اس جگہ سایہ، اس سائے سے مراد اللہ خصوصی جو سایہ ان کو دے گا وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ پانے والے کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور ساتھ ہی فرما دیا بہت سارے لوگ مارے مارے پھریں گے، دوڑے دوڑے پھریں گے۔ یہ وہ منظر ہے قیامت کا، قیامت کا منظر سننے والوں آج ذرا توجہ سے بات سنتا جانا۔ اس ادنا سے فیصلہ آبادی طالب علم کی جو قرآن اور حدیث کے حوالہ جات پیش کر رہا ہے، ورنہ طالب علم کی کوئی اس میں ذرہ برابر کمال کی بات نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے فضل ہے میرے بھائی۔ اللہ ہم کو قرآن و سنت کی باتیں سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ نے اپنے دروازے پہ بلایا۔ آدھی رات ہو چکی، بلکہ آدھی رات سے وقت اوپر جا رہا ہے، لیکن دیکھنا کتنے میرے بھائی، کتنے دوست، کتنی میری روحانی مائیں، روحانی بہنیں جمگٹے لگے ہوئے، ہزاروں کا مجموعہ اللہ تیرے قرآن اور نبی کے فرمان کو سن رہا ہے۔ اتنے ذوق اور شوق والے، اتنے سنجیدہ بچھڑے لوگ موجود۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں ہماری اس حاضری کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما لے۔ دیکھنا میرے بھائی، دیکھنا ذرا توجہ سے، ایسے لوگ اس دن کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جن کو اللہ کی رحمت ملے گی، جن کو اللہ کی طرف سے سایہ ملے گا، جن کو اللہ آوازیں دے دے کر اپنے پاس بلا لے گا، اپنی طرف سے خصوصی ان پر انعام فرمائے گا۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اس روز ادھر جائیں گے، ادھر دوڑے پھریں گے، ادھر بھاگیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے۔ المختصر لمبی حدیث، کئی صفوں کی حدیث ہے،
خلاصہ کرتا چلا جاؤں، لیکن ہر نبی پیارے نبی محمد الرسول اللہ کی طرف کہیں گے، آپ کا ذکر فرمائیں گے، حضرت کے پاس جاؤ، ہر نبی کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، ادھر لوگ دوڑے دوڑے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور نے خود فرمایا جب لوگ میرے پاس آئیں گے فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں اپنے رب کے آگے سجدہ میں گر جاؤں گا۔ اللہ مجھے وہ کلمات الہام فرمائے گا جو اس سے قبل کسی کو نہیں بتلائے گئے، وہ کلمات اللہ کی طرف سے بتلائے جائیں گے۔ اللہ کے نبی ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے، عرضیں لگائیں گے، اللہ کے سامنے طویل ترین سجدہ ہوگا۔ اللہ ان کلموں سے جب راضی ہو جائے گا، اللہ فرمائے گا آسمان سے حکم ملے گا، اللہ کی آواز لگے گی ارفع راسک، اے میرے محبوب محمد اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھائیے، اٹھاؤ اپنے سر کو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیں گے اور الفاظ بولے، سر کو اٹھائیں گے، اللہ حکم دے گا جب آپ سجدے میں گرے ہوں گے، اللہ کہے گا ارفع راسک، آپ سر کو اٹھائیں، سل توتا اشفع تشفع، سوال کریں گے میں پورا کر دوں گا، جب سفارش کریں گے آپ کی سفارش پوری ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھیں گے آپ کی زبان پہ ایک ہی نغمہ جاری ہوگا، آپ کہیں گے اٹھاؤ مسلم شریف کی حدیث آپ کو پتا چلے، آپ کہیں گے یا ربی امتی امتی یا ربی امتی امتی۔ جب نبی دوسرے اپنے لیے کہیں گے ربی نفسی ربی نفسی یا ربی نفسی، یعنی رب کے بعد ایک مرتبہ اپنے لیے کہیں گے، اور لیکن کتنا رؤوف اور رحیم پیغمبر جناب محمد جو کہیں گے یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی۔ آپ دو مرتبہ کہیں گے اے میرے رب جی میری امت میری امت۔ یہ ہے نبی نبیوں کا امام جو میں اور آپ نے تسلیم کیا، جسے امام الانبیاء۔ اتنی شان دیکھنا میرے بھائی، اللہ کے نبی کے سامنے جانے جیسا کم از کم چہرہ بناؤ بھائیو، عمل اتنے پیارے بناؤ اللہ کے نبی کی سفارش کا حق نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے۔ مگر دیکھنا یہ سفارش ہوگی اس کے لیے جس کے لیے اللہ اجازت فرمائے گا، اس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، جرت نہیں ہوگی۔ وہ ایسا حاکم مالک الملک ہے، دیکھنا ذرا توجہ فرمانا، جس کی آواز لگ رہی ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ یہ آواز لگ جائے گی، اللہ کہے گا آج کے دن صرف اور صرف دیکھو یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی کسی کے نفس اور جان کا آج مالک نہیں، کوئی کسی چیز کا ذرہ برابر مالک نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اور ہوئے معاملہ کیا ہوگا والامر یومئذ للہ، معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کنٹرول صرف اللہ کا چلے گا، حکومت بادشاہ صرف اللہ کی ہوگی۔ کوئی دم نہیں مار سکے گا، کوئی اونچا بول نہیں سکے گا، کسی کو ہلنے جلنے کی اجازت نہ ہوگی۔ دیکھنا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے بول رہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ دن ایسا ہوگا، دیکھنا یہ بھی مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت والا دن ہوگا، قیامت کا منظر قیامت کا منظر قیامت کا منظر، قیامت والا دن ہوگا، اللہ اپنی بادشاہی کا اعلان فرمائیں گے، اللہ جلوہ فروز ہوگا، رب کے نال مستوی عرش، اللہ
اللہ کریم اس دن کچہری اپنی خصوصی لگائے گا اور ادھر سے 7 آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لپیٹ کر ایسے پکڑ کر دنیا کے سامنے رب کہے گا انا الملک. اللہ کہے گا انا الملک، میں ہوں، میں بادشاہ. این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے جابر لوگ، کہاں گئے تکبر کرنے والے لوگ؟ ادھر آئیں ذرا، سامنے سر تو اٹھائیں، کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی دم مارنے کی. اللہ کہے گا ادھر سے اللہ 7 زمینوں کو اپنے بائیں ہاتھ میں ایسے مٹھی میں لے کر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، میں انا الملک. این الجبارون این المتکبرون، کہاں گئے جابر لوگ، کہاں گئے متکبر لوگ؟ مسلم شریف کی دوسری روایت میں کتاب یہی راوی بیان کرتا ہے، میں دیکھ رہا تھا اللہ کے نبی شدت جذبات سے آپ اس قدر آپ کی آواز بلند ہو گئی، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اللہ کے نبی اس قدر جذبات سے بول رہے تھے ایسے لگتا تھا ممبر ہلنے لگ گیا. مجھے یوں معلوم ہو رہا آج ممبر ٹوٹ جائے گا، اللہ کے نبی گر جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی توجہ فرماتے جانا، یہ ہے قیامت کا منظر جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہنا، کیوں جو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کیوں جو قیامت کا زلزلہ بڑا بھاری ہے، بڑی عظیم شے ہے، بہت بڑی آفت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے قیامت کا زلزلہ. اس کی تیاری کے لیے کچھ کر لینا. میرے بھائی اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن کی آیات آئی ہے نا جن میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، قرآن مجید دیکھیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. قیامت قریب آ گئی، ان لوگوں کا حساب قریب آ گیا. ظالم لوگ ابھی تک وهم في غفلة معرضون، اپنی غفلتوں میں کھوئے بیٹھے ہیں، اعراض کر رہے ہیں. یہ دیکھو غافل لوگوں کا کیا حال ہے. اللہ نے فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، ہماری طرف آنا ہے ایک دن، ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے نا، جب ہماری طرف آؤ گے ہمیں حساب لینا تو ہم سے مشکل ہوگا، ہم حساب لے لینے پہ قادر ہے، مگر اللہ سے دعا کیا کرے جیسے امام الانبیاء پڑھا کرتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. کہہ دو آمین آمین. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ حساب ہمارا آسان فرما دے. اس کا مطلب یہ ہے، آسان حساب کا مطلب بتلاؤں کہ حساب ہو ہی نہ. ہاں جی جی، دیکھنا بخاری شریف میں روایت موجود ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت بیان فرمائی ہے. میری اور آپ کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں اپنے پیارے محبوب نبی سے سنتے یہ بات سنی، آپ کو فرماتے ہوئے سنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جس بندے کا اللہ کے دربار میں حساب شروع ہو گیا وہ تو مارا گیا. حضرت عائشہ عرض کرتی اللہ کے رسول، کیا رب نے اپنے قرآن میں نہیں بیان فرمایا
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ کے نبی فرماتے ارے میری پیاری بیوی عائشہ، اس سے مراد تو اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا پیش ہونا ہے۔ اگر حساب کی جانچ پڑتال شروع ہوگی تو بندہ تو مارا گیا۔ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن ایسے خوش نصیب لوگ میں آپ کو بتلاتا چلا جاؤں ساتھ کہ تاکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ بھی اصول سامنے آ جائے، واضح ہو جائے یہ اصول کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ کی رحمت بڑی بے پناہ ہے۔ کئی لوگ ایسے مومن ہوں گے، کیسے مسلمان قیمتی لوگ ہوں گے جن کو 50,000 سال کا یہ دن، قیامت کا منظر، قیامت والا دن، 50,000 سال کا دن ظہر سے اثر تک کے درمیانی وقفہ کی طرح گزر جائے گا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کا اتنا آسانی سے یہ دن گزرے گا۔ بعض لوگ آنکھ جھپکنے کی دیر سے فل سرعت سے گزر جائیں گے۔ اتنا آسان دیکھنا، اللہ کا قرآن گواہیاں دے رہا ہے، اللہ کا قرآن بولتا ہے کلا، ان آیات میں بہت سارے پہلو قیامت کے منظر کے آ گئے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، زمین بکھیر دی جائے گی، آپ کا رب تشریف لائے گا، پروردگار اور اللہ کے فرشتے صفوں میں قطار در قطار صفے باندھے ہوئے آ جائیں گے۔ وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ پوچھو علماء سے ترجمہ ان آیات کا کیا بنتا ہے؟ اللہ اکبر! جب جہنم ایسے قریب لائی جائے گی اور اللہ اپنی جلالت سے کچہری لگا بیٹھے گا، اللہ کے فرشتے قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، اس دن انسان کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، اس دن یہ سمجھ لے گا، مگر اس دن کی عقل ٹھکانے آنا اس کا کیا فائدہ، اس دن سمجھ میں بات آ جانی کیا فائدہ، اس دن باتوں کو یقین میں لے آنا اس کا کیا فائدہ۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ اکبر! يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني، اس وقت کہے گا آئے میری کم بختی، یا لیتنی قدمت لحیاتی، میں اپنی اگلی زندگی کے لیے، اخروی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اے کاش میں اس جہان کے لیے کچھ بھیج دیتا۔ فرمایا کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا يعذب عذابه احد، اس دن اللہ کی طرف سے ایسے عذاب ہوں گے کوئی اللہ کے عذاب سے سخت عذاب دینے والا نہ ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قید ہوگی نا، قید بامشقت، ایسی قید اور کوئی دینے والا اس دن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے عذاب اتنے سخت ہوں گے، اللہ کی قید بڑی سخت ہوگی، لیکن اس کے باوجود بعض خوش نصیب لوگ
ایسے بھی ہوں گے جن کو آواز لگ رہی ہوگی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی یہ آیات سنتے ہیں، عرض کرتے اللہ کے رسول یہ کتنا پیارا خطاب ہے مومنوں کے لیے۔ بھائی نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، تین اقسام ہیں نفس کی۔ امارہ جو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو برائی سے انسان کو ملامت کرتا ہے، ضمیر جھنجھوڑتا ہے، دل سے برائی کے خلاف جو ملان پیدا ہوتا ہے اس سے نفس لوامہ بولتے ہیں۔ نفس مطمئنہ وہ نفس ہے کہ جو اطمینان والا، جب انسان مسجد سے نماز پڑھ کے گھر چلا جائے جب تک دوبارہ سر سجدے میں نہ رکھ لے اس کو چین نہ آئے، وہ ہے نفس مطمئنہ۔ حضرت ابو بکر کہتے کتنا پیارا خطاب۔ آپ فرماتے ہیں ابو بکر جب تو دنیا سے کوچ کرے گا ایک فرشتہ کہہ رہا ہوگا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ابن عباس جب فوت ہوتے ہیں صحابہ کہتے ہیں ہم جنازہ پڑھانے کے بعد میت کو قبر کی طرف لے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک خوبصورت پرندہ اس کے کفن میں داخل ہو گیا، میت کو قبر میں داخل کیا، قبر کے کونے سے آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ صحابہ کہتے ہیں بلاد روم کی طرف گئے، ایک عیسائی بادشاہ کے دھکے چڑھ گئے، نئے نئے اسلام لانے والے 3 صحابہ مرتد ہو گئے، چوتھے کو اس نے اس دین چھوڑنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا، بادشاہ نے اس کی گردن اتروائی، قریب ایک نہر جاری تھی، اس نہر میں گردن کو پھینک دیا گیا، گردن پہلے نیچے گئی بعد میں اوپر آئی، آنکھیں کھولے ہوئے کہتی ہے فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، اتنی باتیں کرتی، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ادھر آسمان سے غیبی آواز آ رہی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ وہ دل ایسا ہوگا، کون کون سی چیز بتلاؤں، وہ قیامت کا منظر سنو، یوم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اپنے ہاتھوں کو ظالم کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا اے کاش، ہائے افسوس، ہے میری کم بختی، ہے میرے واسطے بربادی، اے کاش کہ اللہ کے رسول کی راہ لی ہوتی، اللہ کے رسول کا پیچھا کیا ہوتا، اللہ کے رسول کی اتباع کی ہوتی، اس وقت پچھتائے گا، روئے گا اور کہے گا یا ویلاتا یا ویلاتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہے گا ہائے بربادی میری، ہائے افسوس، ہے میرے واسطے ضلالت، ہے میری ضلالت، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو مونچھوں والی سرکار کو اپنا راہبر نہ بناتا، اس کے سامنے اپنا پیسہ نشاور نہ کرتا، یہ داڑھی منڈے ایک بدمعاش پیر اور مولوی بننے والے اپنے آپ کو راہبر کہلانے والے کے پیچھے نہ چلتا، اس بدمعاش کے پیچھے نہ چلتا جو دھوئیں پر دھواں نکالے جا رہا ہے، اس ظالم تمباکو نوشی کرنے والے، اس غلیظ لعنت تاخذ فلانا خلیلا، اے کاش اس کے پیچھے نہ چلتا، مگر اس وقت کا پچھتاوا کم آئے گا، کام نہیں آئے گا، پھر تو یہی ہے میں کہتا ہوں، پھر کہے گا ربنا، ایسے ظالم لوگ کہیں گے ربنا ربنا
أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم نیک عمل کر کے آئیں اور اشارے دینا رو رو کیسن دنیا اندر بھیج ربا ایک واری دے من قرآن حدیث نبی دی دے کریے تابعداری حکم خوشی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ جہنم سخت عذاب دائم تیرا ٹھکانا. فرجعنا نعمل صالحا، ادھر سے آواز لگ رہی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. او میری اولاد وچوں ہون گے. پیارے نبی نے واضح بات کر دیتی کہ امام مہدی میری اولاد وچوں ہون گے، یعنی اولاد فاطمہ وچوں ہون گے، اور انہاں دا نام محمد ہوئے گا، او دے باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر کے فرمایا او عرب دا بادشاہ ہوئے گا اور روئے زمین تے عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے امام مہدی علیہ السلام. اور اس طریقے نال امام مہدی عدل و انصاف نال زمین نو بھر دیں گے جس طریقے نال انہاں تو پہلے زمین ظلم تے بربریت نال بھری ہوئی ہوئے گی. جنہیں ظلم زیادہ ہوئے گا انہاں دے ظہور تو پہلے، اسی طریقے نال انہاں دے آنے تو بعد زمین تے عدل و انصاف قائم ہو جائے گا. یہ پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. انہاں لوگاں دا تے دعویٰ غلط ہو گیا نا صحیح حدیث دی روح نال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی روح نال، کہ جڑے لوگ کہندے نے کہ محمد بن حسن عسکری وہ امام مہدی ہون گے. کیوں جی؟ انہاں دا دعویٰ تے غلط ہویا نا. امام مہدی محمد بن عبداللہ ہون گے، پیارے نبی دی اولاد وچوں ہون گے، اور قیامت تو پہلے انہاں دا ظہور ہوئے گا. اور نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی نشانیاں علامات بھی بتائیاں. ایک تے پیارے نبی نے دسیا وہ فراخ پیشانی والا ہوئے گا، پیشانی انہاں دی فراخ ہوئے گی اور اونچا نک ہوئے گا، یعنی نک نال جسم دے نال چہرے دے چٹیا ہویا نہیں ہوئے گا بلکہ اونچے نک والے اور جناب فراخ پیشانی والے حضرت امام مہدی ہوں گے. اور پیارے نبی نے فرمایا 7 سال تک وہ خلافت کریں گے. علامات قیامت وچوں اور نال بخاری مسلم بھی ایک اور حدیث سن دیا جانا تاکہ پتہ لگ جائے علامات قیامت وچوں یعنی کہڑی علامات نے. چند چیزاں میں عرض کرتا چلے آ رہا، کچھ پچھلے خطبے اندر بیان کیتیاں، کچھ علامات قیامت دے عنوان نال اج دوسرے خطبے اندر عرض ہو رہی نے. بخاری مسلم دی روایت پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج جدو غروب ہو جاتا ہے، غروب ہو جانے کے بعد یہ سورج اللہ دی عرش دے سامنے سجدہ کردا ہے نا، اللہ کو طلوع ہونے دی اجازت طلب کردا ہے نا. پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز انہوں طلوع ہونے دی اجازت مل جاندی ہے نا. ایک وقت ہو جائے گا نا اللہ کو طلوع ہونے دی اجازت طلب کرے گا مگر او دا سجدہ قبول نہیں ہوئے گا، سجدہ قبول نہیں ہوئے گا. انہوں حکم ہو جائے گا چلا جا ادھر جس پاسوں آئے اسی پاسے لوٹ جائے. پھر سورج مغرب بلوں طلوع ہو جائے گا نا اس ویلے توبہ دا دروازہ بند ہو جائے گا. بس یہ کوئی پتہ نہیں کس دن اجازت نہیں ملتی، کسی نے کوئی پتہ نہیں. رات نو سوو سویرے سورج مشرق بنو طلوع ہو